بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان سپاہی ہیں تو لڑکیاں پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں۔ وہ روتی رہیں اور صلیبیوں کو دانت پیس پیس کر گالیاں دیتی اور کبھی مسلمان سپاہیوں کو کوسنے لگتیں۔ انہوں نے انہیں بغیرت اور بزدل کہا اور ان میں سے بعض بار بار کہتی رہیں، اگر تم مسلمان ہو تو ان کافروں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم تمہاری بہنیں اور بیٹیاں نہیں؟ کیا ہماری عصمتیں تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں جیسی نہیں؟ اس وقت حسام الدین اور بری دستے کا کمانڈر کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ باہر اب کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا۔ ان کے گرد مسلح سپاہی کھڑے تھے جن میں بہت سے سپاہیوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ صبح جب صلیبیوں کا نشہ اترا تو وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں کو حسام الدین نے اپنے بحری جہاز میں رکھا۔ قیدیوں کی تعداد کم و بیش 500 تھی اور باقی مارے گئے تھے۔ انہوں نے ٹیلوں کے اندر جو سامان اور رقم جمع کر رکھی تھی وہ قیدیوں سے اٹھوا کر ساحل پر لائی گئی۔ ان قیدیوں کے کمانڈر سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک مشہور صلیبی بادشاہ رینالڈ ڈی شیطون کی فوج کا دستہ تھا۔ مسلمان قافلوں کو لوٹنے کے لیے اتنی نفری کا ایک دستہ یہاں موجود رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا دستہ بھیج دیا جاتا تھا۔ سامان جو لوٹا جاتا اس میں سے کچھ حصہ سپاہیوں کو ملتا اور باقی سب اپنے بادشاہ کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے بھی سرکاری ملکیت میں چلے جاتے تھے۔ لڑکیوں کے متعلق یہ احکام تھے کہ کمسن بچیاں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی تھیں وہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹروں میں بھیج دی جاتی تھیں، جہاں انہیں ٹریننگ دے کر جوانی کی عمر میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں میں کوئی بہت ہی خوبصورت ہو تو اسے بھی ہیڈ کوارٹروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو یہ صلیبی سپاہی اور کمانڈر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ حسام الدین نے پوچھا، اس قافلے کے ساتھ بھی بچیاں ہوں گی؟ صلیبی کمانڈر نے بتایا، 12-14 تھیں، صرف ایک بھیجی گئی ہے اور باقی قتل ہو چکی ہیں۔ اور قافلے کے جن آدمیوں کو ساتھ لائے تھے انہیں سامان اٹھانے کے لیے لائے تھے، پھر انہیں قتل کر دیا تھا۔ اس نے جوان لڑکیوں کے متعلق بتایا کہ ان میں ایک رقاصہ تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کا جسم حسن اور اس کا رقص ہماری اس ضرورت کے مطابق تھا جس کے لیے ہم لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس رقاصہ کو اسی شام بھیج دیا گیا تھا۔ فوراً بھیجنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ایسی قیمتی اور دلکش لڑکی کو سپاہیوں میں رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی سپاہی اسے آزادی کا جھانسا دے کر بھگا لے جا سکتا ہے۔ حسام الدین نے کمانڈر سے کہا، انہوں نے اس قافلے کو قتل کیا ہے جو حج کو جا رہا تھا۔ قافلہ حجاز تک نہ پہنچ سکا۔ ان بد نصیبوں کی بجائے میں ان کے قاتلوں کو حجاز بھیجوں گا اور وہاں انہیں قتل کراؤں گا۔ حسام الدین تمام قیدیوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے قافلے کو لوٹا اور قتل کیا تھا۔ وہاں لومڑیوں، بیڑیوں اور گیدڑوں کی کھائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حسام الدین نے قیدیوں سے قبریں کھدوائیں۔ اس نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا۔ اس نے قاہرہ سے حکم لیے بغیر ان تمام قیدیوں کو ایک ہی بحری جہاز میں ٹھونسا اور جدہ کی طرف لے گیا۔ وہاں انہیں اتارا اور اس پیغام کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا کہ انہیں مینا کے میدان میں قتل کر دیا جائے۔ پیغام میں اس نے تفصیل سے لکھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے صلیبی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کے قتل کو بہت اچھالا اور غلط رنگ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنگی قیدی کہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی جنگ کے جنگی قیدی تھے۔ وہ کسی قلعے میں نہیں تھے۔ مسلمان مورخوں نے اصل واقعہ لکھا ہے۔
ان کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امیر البحر حسام الدین کا قافلہ تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے خبر تھا۔ اس صلیبی ڈاکو دستے کے کمانڈر نے جس رقاصہ کے متعلق بتایا تھا کہ اسے اسی شام یہاں سے بھیج دیا گیا تھا، وہ رادی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اسے اتنی جلدی اس لیے بھیج دیا گیا تھا کہ گھوڑے کے نیچے آ کر اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کمانڈر نے اس ڈر سے اسے بھیج دیا کہ اس پر یہ الزام عائد نہ ہو سکے کہ اس رقاصہ کو اس کے تشدد نے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ یہ کمانڈر جس وقت حسام الدین کو اپنا بیان دے رہا تھا، اس وقت رقاصہ رادی 4 صلیبی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بہت دور پہنچ چکی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ راستے میں اس نے سپاہیوں سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اسے قاہرہ لے چلیں، جہاں وہ انہیں بے شمار رقم دے گی، مگر سپاہی نہ مانے۔ آخر ایک سپاہی نے اسے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ ہم تمہیں شہزادیوں کی طرح ساتھ لے جا رہے ہیں، تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو اور تمہارے جسم میں ایسا جادو ہے کہ جسے اشارہ کرو وہ تمہارے قدموں میں جان دے دے گا، لیکن ہم تمہارے جسم سے 4 قدم دور رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس امانت ہو اور یہ امانت ہمارے بادشاہ کی ہے، جو صلیب کا بادشاہ ہے۔ اگر تمہارا کہا مان لیں یا تمہیں اپنی ملکیت سمجھ لیں تو ہمیں نہ بادشاہ بخشے گا اور نہ صلیب۔ رادی نے پوچھا، ہماری منزل کہاں ہے؟ ابھی بہت دور ہے، سفر کٹھن ہے اور لمبا بھی۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس علاقے میں سے بھی گزرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ رادی کو یہ 4 صلیبی واقعی شہزادیوں کی طرح لے جا رہے تھے۔ ایک صلیبی نے پوچھا، تم کسی بڑے حاکم کی بیٹی معلوم ہوتی ہو یا کسی دولت مند تاجر کی بیٹی؟ تم اپنے خاندان کے ساتھ حج کو جا رہی تھی۔ رادی نے جواب دیا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں رقاصہ ہوں؟ میرا کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ میری ماں اسماعیلیہ میں مشہور رقاصہ اور مغنیہ ہے۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ میں اس کے کس چاہنے والی کی بیٹی ہوں۔ ماں نے بچپن میں ہی مجھے رقص کی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ مجھے رقص اور گانا اچھا لگتا تھا۔ میں 16-17 سال کی ہوئی تو ماں نے مجھے ایک بہت امیر آدمی کے گھر بھیجا، جو بوڑھا آدمی تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے مجھے کہا کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ مجھے اس بوڑھے سے نفرت ہو گئی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ایسی ذلیل حرکتیں کیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرا باپ نہیں، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، یہ میرا گاہک ہے۔ میں وہاں سے اکیلی بھاگ گئی۔ ماں کو بتایا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ ہمارا پیشہ ہے، پر میں نہ مانی۔ ماں نے مجھے مارا پیٹا۔ میں نے کہا کہ میں ناچوں گی، گاؤں گی، لیکن کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ماں نے میری شرط مان لی۔ جن کے پاس دولت تھی وہ ہمارے گھر آنے لگے۔ میں چونکہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، اس لیے میری قیمت چڑھ گئی۔ 3 سال گزر گئے اور اس دوران میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کوئی میرے حسن اور میرے رقص کی بجائے میرے ساتھ محبت کرے، جس میں عیاشی اور بدماشی کا دخل نہ ہو۔ آخر ایک آدمی مجھے مل گیا۔ وہ 2 بار میرے ہاں آیا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔
مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ میری اور اس کی ملاقاتیں باہر ہونے لگیں۔ میں بگی میں سیر کے بہانے چلی جاتی اور وہ وہاں موجود ہوتا۔ وہ تو شہزادہ تھا اور شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک شام اسے کہا کہ شراب چھوڑ دو۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا، اور اس نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ناچنا چھوڑ دو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس پیشے پر لعنت بھیجوں گی، لیکن جب تک اس گھر میں ہوں یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ میں عیاش باپ کا عیاش بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے حرم میں تم سے چھوٹی عمر کی بھی لڑکیاں ہیں۔ میں اس گھر میں رہ کر نیک نہیں بن سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ناچنے والی ماں کی ناچنے والی بیٹی ہوں۔ تمہیں اپنے باپ کی عیاشی خراب کر رہی ہے اور مجھے اپنی ماں کا پیشہ خراب کر رہا ہے۔ آؤ کہیں دور چلیں اور میاں بیوی کی طرح پاک زندگی بسر کریں۔ اس طرح وہ مان گیا۔ وہ مسلمان تھا اور میرا کوئی مذہب نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا باپ مسلمان تھا، عیسائی یا یہودی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مسلمان سمجھو اور بتاؤ کہ مذہب کیا ہے۔ مجھے محبت دو، مجھے پاک زندگی دو۔ اس نے بہت سوچا اور بولا کہ پاک ہونا ہے تو حجاز چلو۔ میں نے حجاز کی بہت باتیں سنی تھیں۔ مجھے ایسے گانے بہت پسند آتے تھے جن میں حجاز اور حجاز کے قافلوں کا ذکر ہوتا۔ میں ایک گانا اکیلے میں بھی گنگنایا کرتی تھی، چلے قافلے حجاز کے۔ اس نے حجاز کا نام لے کر میری آرزو کو شعلہ بنا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں، ہمت کرو اور میری آرزو پوری کر دو۔ اس نے پوچھا کہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں حجاز کیوں لے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت سرزمین ہے۔ اس نے کہا کہ صرف خوبصورت نہیں، وہ پاک زمین ہے۔ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، اور وہاں جو جاتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں ہم حج کعبہ کریں گے اور پاک ہو کر شادی کریں گے اور پھر وہیں رہیں گے۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی جب وہ میرے ساتھ یہ باتیں بچوں کی طرح کر رہا تھا، اور میں جیسے اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کی روح میں سما گئی تھی۔ میری ذات فنا ہو گئی تھی، میرا وجود اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کل چلنا ہے تو ابھی چلو۔ اس نے کہا کہ قافلے جاتے رہتے ہیں، میں معلوم کر لوں گا۔ پھر ایک شام اس نے کہا کہ آج رات یہیں آ جانا، قافلہ روانہ ہو گیا ہے، ہم اس سے جا ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی گئی تو رات کو کوئی آنے نہیں دے گا، ابھی لے چلو مجھے۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ میں نے بگی والے کو کچھ نہ بتایا۔ شام گہری ہو گئی تھی، چھپ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک کھنڈر میں چھپا دیا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، دوسرا گھوڑا خالی تھا۔ دونوں کے ساتھ پانی اور کھانے کا سامان بندھا تھا۔ ہم اگلی شام قافلے سے جا ملے اور رات وہاں جا پہنچے جہاں تم نے میرے خواب میری محبت کے لہو میں غرق کر دیے۔ وہ مارا گیا اور میں پکڑی گئی۔ حجاز کا قافلہ لوٹا گیا اور خانہ کعبہ سے دور ہی اللہ کے حضور چلا گیا۔ اللہ نے میرے گناہ بخشے نہیں۔ میرے ماتھے کی قسمت میں کعبے کا سجدہ نہیں لکھا تھا۔ میرا وجود ناپاک تھا جو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اس کے کعبے تک پہنچے۔ ایک سپاہی نے کہا، تم مذہب میں پناہ لینا چاہتی ہو تو ہمارے مذہب کو قریب سے دیکھنا۔ رادی نے کہا، تم نے میرا ایک پاک تصور ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ کیا تمہارے مذہب نے یہ حکم دیا ہے جس کی تم نے تعمیل کی ہے؟ جو تصور لے کر نکلی تھی وہ ایسا بھیانک تو نہیں تھا۔ سپاہی نے کہا،
یہ ہمارا مذہب نہیں، یہ ان انسانوں کا حکم تھا جن کے ہم ملازم ہیں۔ رادی نے کہا، تم سے تو میں اچھی ہوں جس کے قدموں میں شہزادے زر و جواہرات کے ساتھ اپنا سر بھی رکھتے تھے، مگر میں صحراؤں کی خاک چھاننے نکل آئی۔ حکم وہ مانو جو اپنی روح سے نکلے۔ میں اس کے مذہب کی مرید ہوں جس نے مجھے پاک محبت دی اور پاکیزہ تصور دیا۔ اس سے میں سمجھی کہ اس کا مذہب بھی پاک ہوگا۔ وہ مجھے میرے تصوروں کی سرزمین حجاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، ہم انسانوں کے حکم کے پابند ہیں۔ رادی نے کہا، اور میں خدا کے حکم کی پابند ہوں۔ ایک اور سپاہی بولا، خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے اور تم اس وقت ہماری پابند ہو۔ ہم جہاں تمہیں لے جا رہے ہیں وہاں سوچنا کہ خدا کو راضی کس طرح کیا جائے۔ کوئی نیکی کرنا، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو۔ میرا وجود سراپا گناہ ہو گیا اور میں کوئی نیکی نہیں کر سکوں گی۔ ایک سپاہی نے کہا، تم کوئی نیکی سوچ بھی نہیں سکتی، تم گناہ کی پیداوار ہو، گناہوں میں تم نے پرورش پائی ہے۔ ایک گنہگار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی، تم نیکی کیا کرو گی؟ رادی نے دانت پیس کر کہا، ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لوں گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے۔ چاروں سپاہیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا اور ایک نے کہا، ہم پر تمہارا احترام فرض ہے، ہمیں حکم ہی ایسا ملا ہے ورنہ تم ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے نہ نکالتی۔ رادی انہیں دیکھتی رہی اور اس کے دل میں نفرت گہری ہوتی گئی۔ موصل میں ایک درویش کی شہرت انن فنن پھیل گئی۔ وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی خوش نصیب انسان کے ساتھ ہی بات کرتا ہے اور وہ جس کی بات کرتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کسی نے اسے شہر کی دیواروں کے باہر ایک جھونپڑا دے دیا تھا۔ اس کی کرامات سارے شہر میں مشہور ہو گئیں۔ لوگ اس کے جھونپڑے کے گرد ہجوم کیے رکھتے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر آتا، بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا تو ہجوم پر خاموشی طاری ہو جاتی۔ وہ اشاروں میں انہیں تسلی دیتا اور جھونپڑے میں چلا جاتا۔ اس کے ساتھ 4-5 خوبرو آدمی تھے جن کے چہرے سفید اور گلابی تھے اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لبادوں میں ملبوس تھے۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درویش موصل والوں کے لیے خوشخبری لایا ہے۔ شہر میں اجنبی سے کچھ لوگ نظر آتے تھے۔ وہ لوگوں کو درویش کے متعلق کچھ ایسی باتیں سناتے تھے جو ہر کسی کے دل میں اتر جاتی تھیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی مراد پوری ہوتی نظر آتی تھی۔ چند دنوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ درویش امام مہدی ہے۔ بعض اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ پھر ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ درویش والی موصل عزالدین کی بگھی پر محل کو جا رہا تھا۔ عزالدین کے محافظوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ محل میں چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہاں سے نکلا اور شاہی بگھی پر چلا گیا۔ لوگ جب اس کے جھونپڑے کو گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ درویش کو بگھی کہیں دور لے گئی تھی۔ شام کو بگھی واپس آئی۔ اس میں بگھی بان اور 2 محافظ تھے۔ لوگوں نے بگھی روک لی اور محافظوں سے پوچھا کہ درویش کہاں چلا گیا ہے۔ ایک محافظ نے لوگوں کو بتایا، ہمیں کچھ علم نہیں، وہ کہاں ہے۔ اس نے پہاڑیوں کے قریب بگھی رکوا لی اور ہمیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک آدمی سے پوچھا کہ درویش کہاں جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی پر بیٹھے گا، اسے افق سے ایک نشانی نظر آئے گی۔ درویش پہاڑی کی چوٹی سے اتر آئے گا اور والی موصل کو بتائے گا کہ وہ کیا کرے۔
پھر موصل کی فوج جدھر جائے گی ادھر پہاڑ اسے راستہ دے دیں گے، صحرا سرسبز ہو جائیں گے، دشمن کی فوجیں اندھی ہو جائیں گی اور والی موصل جہاں تک پہنچ سکے گا وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی، اور صلاح الدین ایوبی عز الدین کے آگے ہتھیار ڈال دے گا، صلیبی اس کے غلام ہو جائیں گے اور موصل کے لوگ آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، سونے چاندی میں کھیلیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے گا۔ موصل کے کچھ دور کوہستانی علاقہ تھا، وہاں 2-4 جھونپڑے نظر آتے تھے، علاقہ ہرا بھرا تھا، گڈریے مویشی لے کر وہاں جاتے تھے۔ ایک روز گڈریوں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا، لوگوں کو دور سے گزرنے کی اجازت تھی۔ موصل کی فوج کے سنتری گشت کر رہے تھے، ان کے ساتھ باہر کے اجنبی لوگ بھی تھے۔ کوہستان کا ایک وسیع علاقہ تھا جس کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں سننے میں آنے لگیں۔ یہ تو ایک دن میں ہر کسی کی زبان پر چڑھ گیا کہ درویش کو آسمان سے ایک نشانی نظر آئے گی، پھر آدھی دنیا پر موصل والوں کی بادشاہی ہوگی۔ صرف ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر 4 آدمی بیٹھے کچھ اور قسم کی باتیں کر رہے تھے، ان میں ایک حسن الادریس بھی تھا۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ حسن الادریس سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو بیروت سے نہایت قیمتی خبر لایا تھا، اور اس خبر کے ساتھ والی موصل عز الدین کے ایلیچی حشام الدین اور اس کی رقاصہ بیٹی سائرہ کو بھی سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ اسلام کی تاریخ پر اس جاسوس نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ احتشام الدین نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ صلیبی موصل کے قریب پہاڑیوں کی کو میں اسلحہ اور آتشگیر سیال اور رسد کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کریں گے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کوہستان کو اپنی فوج کا اڈا بنائیں گے۔